قیامت کے دن خالق کائنات ایک بندے کا حساب فرمائے گا، میزان پر اس کے عملوں کو تولا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے تیری ایک نیکی کم ہے، اگر وہ مل جائے تجھے لا کر تکڑی میں رکھ دینا، میزان پر رکھ دینا، تجھے جہنم نہیں ملے گی بلکہ جنت بھیج دیا جائے گا۔ اب اتنا بڑا میدان معاشر ہے، جا جا کے تیرے رشتہ دار بھی ہوں گے، عزیز بھی ہوں گے، بہنیں بھی ہوں گی، بھائی بھی ہوں گے، تیرے سنگی یار بیلی ساتھی دوست احباب عزیز و اقربا سارے کے سارے میدان معاشر میں موجود ہیں۔ وہاں پر چلا جا کے ایک نیکی کسی سے مانگ لا، ایک نیکی لے کر آ جا، آ کے تکڑی میں کنڈے پر میزان پر رکھ دینا، تجھے جنت بھیج دیا جائے گا۔ کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں، دنیا میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، یاروں کے ساتھ موڈے کے ساتھ موڈا لگا کے مشکلات میں ان کے کام آیا کرتا تھا، میری ماں بھی موجود ہے میدان محشر، میرا باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھانجیاں بھانجے بھتیجیاں بھتیجے، وہ میرے دوست جن کے ساتھ میرا جینا مرنا تھا، وہ جاتا ہے میدان محشر میں سب سے پہلے ماں کے پاس۔ ماں، مجھے پالنے والی ماں، اپنے منہ سے لقمے نکال کر مجھے کھلانے والی ماں، راتوں کو جاگ کر میری پرورش کرنے والی ماں، میری خاطر قربانیاں دینے والی ماں، اگر مجھے ایک نیکی مل جائے تو میں جہنمی سے جنتی بن سکتا ہوں۔ تو ماں اس کو سیدھے ہاتھ سے اس طرح پیچھے ہٹائے گی اور کہے گی چلا جا، آج مجھے اپنی فکر ہے، دنیا میں تو بیٹا تھا، اب نہ تیری کوئی ماں ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا میرا ہے، اب چلا جا اور تجھے کوئی نیکی مجھ سے میسر نہیں ہوگی۔ پریشانی کے عالم میں باپ کے پاس جائے گا، کہے گا میری خاطر بوریاں اٹھانے والے، گرمیوں سردیوں کے اندر مشقتیں کر کے محنتیں کر کے مجھے پالنے والے میرے باپ، میں مشکل میں ہوں، ایک نیکی کی لوڑ ہے، مجھے نیکی چاہیے۔ باپ انکار کر دے گا۔ بیوی کے پاس جائے گا، کہے گا ساری زندگی میں نے تیری خوشیوں کا خیال رکھا، میں باہر جھڑکیاں کھا کے محنتیں کر کے گالیاں کھا کے گھر رزق لایا کرتا تھا تاکہ میرے بچے کھائیں، تو کھائے، تیرے کپڑوں کا خیال رکھا، تیرے پہننے کا، تیرے کھانے کا، تیرے رہنے کا، ہر طرح کی خوشی تیرے دامن میں تیری جھولی میں ڈالی، آج مشکل ویلا ہے، ایک نیکی چاہیے۔ بیوی بھی انکار کر دے گی۔ اولاد کے پاس جائے گا، بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس، رشتہ داروں عزیزوں اقربا کے پاس جائے گا، ہاتھ جوڑے گا، ایک روایت میں نے پڑھی، پاؤں پکڑے گا، آنسو بہائے گا، چیخیں مارے گا کہ ایک نیکی چاہیے، زیادہ نہیں، ایک نیکی۔ پورا میدان معاشر پھرے گا، ایک نیکی نہیں ملے گی، کوئی نہیں دے گا، مایوس ہو کر لوٹ کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، کہے گا مالک و مولا ایک نیکی بھی مجھے نہیں ملی۔ اللہ فرمائے گا جن کے لیے حرام کماتا تھا کہاں گئے، جن یاروں پر تجھے بڑا مان تھا کہاں گئے، کہاں گئی تجھے جنم دینے والی ماں، کہاں گیا تجھے پالنے والا باپ، کہاں گئے تیرے بھائی بہنیں رشتہ دار عزیز جن پر تجھے ناز تھا، جن پر تجھے مان تھا، کہاں گئے؟ آج تیری کسی نے مدد نہ کی تو وہ زاروں کتار دونوں بازو پھیلائے گا، کہے گا نہیں مولا، نہیں مولا، نہیں مولا، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ ایک روایت کے مطابق اس کو داخل جہنم کر دیا جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ تو یہ معمولی بات نہیں کہ دنیا میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملا تو آپ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ لو، یہ معمولی بات نہیں کہ دنیا میں آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملا۔ یہ ایک ایک نیکی، آپ مسجد کے اندر سانس لے رہے ہیں، ہر سانس کے بدلے آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ درس قرآن میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہر کسی کو توفیق ملتی ہے کہ وہ آ کے مسجد میں بیٹھے اور اللہ کے دین کو سنیں؟ اللہ ہر کسی کو موقع دیتا ہی نہیں، دیتا ہی اس کو ہے جس کو رب نے بخشنا ہوتا ہے۔ کئی تو ادھر آ کر درس قرآن والے دن بھی، جمعے میں بھی، ابھی بھی کچھ لوگ آئیں گے واش روم سے ہو کے واپس چلے جائیں گے، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اگر آپ کو اللہ نے
نماز پڑھنے کا موقع دیا، درس قرآن میں آنے کا موقع دیا، رات کو اٹھ کے تہجد کا موقع مل گیا، تلاوت قرآن کا موقع مل گیا، ماں باپ کی خدمت کا موقع مل گیا، ذکر کرنے کا موقع مل گیا، درود و سلام پڑھنے کا موقع مل گیا، کسی کی مدد کرنے کا موقع مل گیا، راستے سے پتھر ہٹانے کا موقع مل گیا، کسی کو پانی پلانے کا موقع مل گیا، کسی کو کھانا کھلانے کا کوئی بھی نیکی کا موقع ملا تو اس کے فوراً بعد ہاتھ باندھا کرے مولا تیرا شکر ہے، کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں موجود ہیں، تو نے مجھے نیکی کی توفیق بخشی، تیرا فضل ہے، تیرا کرم۔